نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ احادیث رسول کا ذخیرہ کافی تعداد میں ہے۔ امام ابو داؤد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے سنن کو 5 لاکھ احادیث سے انتخاب کیا ہے، جس میں انہوں نے تقریباً 4800 احادیث نقل کی ہیں، اور وہ فرماتے ہیں کہ کسی بھی انسان کے دیندار بننے کے لیے 4 احادیث کافی ہیں، یعنی گویا انہوں نے 5 لاکھ احادیث میں 4800 کا انتخاب کیا، پھر 4800 احادیث میں صرف 4 احادیث کا ذکر کیا کہ اگر کوئی انسان ان 4 احادیث پہ غور کرے تو اس کے دیندار بننے کے لیے کافی ہوتے ہیں۔ ان میں سب سے پہلی حدیث انما الاعمال بالنیات، کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر۔ اس حدیث کی روشنی میں آپ تمام عبادات کی درستگی کو اور اس کی تصحیح کو اور اس کے تمام تقاضوں کو پورا کر سکتے ہیں، یعنی آپ کا نیت ٹھیک ہوگی، آپ کا فکر ٹھیک ہوگا تو آپ کے عبادات درست ہوں گے۔ دوسری حدیث فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، اسلام کی خوبصورتی یہ ہے کہ انسان لا یعنی چیزوں سے خود کو بچائے، فضولیات سے خود کو بچائے۔ اس حدیث کی روشنی میں وقت کا ضیاع اور اس کو فضول کاموں میں لگنے سے بچا جا سکتا ہے، یعنی کہ کوئی شخص اس حدیث پر جب عمل کرے گا تو اپنے اوقات کو کبھی بھی وہ ضائع نہیں کرے گا، وہ ایک ایک لمحے کے لیے سوچے گا کہ آیا میرا یہ لمحہ اللہ کی رضا میں کٹ رہا ہے یا اللہ کی ناراضگی میں۔ اور اسی طرح تیسری حدیث کے متعلق فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، کہ اس وقت تک کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا کہ وہ اپنے لیے جو چیز پسند کرتا ہے اسی کو اپنے بھائی کے لیے پسند کرے، یعنی اس میں تمام حقوق العباد آتے ہیں، یعنی بحیثیت انسان کے کیا حقوق ہیں، کیا ذمہ داریاں ہیں، کہاں کہاں آپ نے خیال رکھنا ہے، چاہے کسی انسان کا عزت کا مسئلہ ہو، اس کے مال کا مسئلہ ہو، اس کے جان کا مسئلہ ہو، تو آپ نے اس میں اس کا حق ادا کرنا ہے، حق تلفی نہیں کرنا ہے۔ تو حقوق العباد سارے کے سارے اس حدیث کے ضمن میں آتے ہیں۔ اور اسی طرح 14 حدیث کے متعلق فرماتے ہیں ان الحلال بین والحرام بین وبینہما مشتبہات، یعنی حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے، لیکن اس بیچ میں کچھ مشتبہات ہیں جن سے بچنا لازمی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو مشتبہات ہیں، شکوک و شبہات ہیں، لوگوں کو ان کا علم نہیں ہوتا، لوگوں کو اس طرف توجہ نہیں ہوتی کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں آیا یہ جائز ہے یا ناجائز ہے۔ اور یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مشتبہات سے خود کو بچائے گویا کہ اس نے اپنے دین کو بچا لیا۔ تو اس حدیث کی ذیل میں تمام وہ امور، وہ کام آتے ہیں جس کے متعلق واضح نہیں نہ حلال کا نہ حرام کا۔ تو انسان حلال سے بھی خود کو ظاہر پابند رکھتا ہے، حرام سے خود کو بچاتا ہے، لیکن بیچ میں جو مشکوک چیزیں ہیں وہاں پہ عموماً لوگ احتیاط نہیں کرتے ہیں۔ تو اس حدیث میں واضح کیا گیا کہ آپ نے ان امور سے خود کو بچانا ہے جو انسان کو مشکوک لگتے ہیں۔ ساری معیشت، آپ کا سارا تجارت، آپ کا سارا کاروبار، آپ جو کھاتے ہیں، جو پیتے ہیں، جو خرچ کرتے ہیں، جو آپ غذا کھاتے ہیں وہ ظاہر حلال ہوگا اور آپ کے جسم کا عضو بنے گا۔ تو گویا کہ اس حدیث کے ضمن میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ اور عزیز المسالک میں شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے بھی ان 4 احادیث کا ذکر کیا ہے، لیکن انہوں نے اس میں ایک حدیث کا اضافہ کیا ہے کہ کسی بھی انسان کی دیندار بننے کے لیے 5 احادیث کافی ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ ان میں صرف یہ حدیث کا اضافہ کرتے ہیں المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ ہے۔ یہ بھی ایک جامع پیغام ہے انسانیت کے۔ آپ کے ہاتھ سے کوئی انسان محفوظ رہے تو گویا کہ جھوٹ، غیبت، گالم گلوچ، جھگڑے، فسادات، یہ سارے زبان کے ذریعے یا ہاتھ کے ذریعے ہوتے ہیں۔ تو اگر کوئی اپنے زبان کو کسی انسان کی تکلیف سے روکے یا اپنے ہاتھ کو روکے تو بہت سارے مفاسد سے وہ خود کو بچا سکتا ہے اور قوم کو، علاقے کو اور لوگوں کو بچا سکتا ہے۔ تو امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے جو ان 4 احادیث کا انتخاب کیا کسی بھی انسان کے دیندار بننے کے لیے، تو ہم ان پہ غور کریں اور ان پہ عمل کریں اور اپنے دین کو اور اپنے اعمال کو بہتر سے بہتر رکھیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔